آپ کے سوال کا سیدھا سا ایک ہی جواب ہے اسلام. واہ واہ واہ. پہلی بات تو یہی ہے کہ عورتوں کے حقوق کی جب بھی بات آئے گی، چاہے جتنی بھی آوازیں دنیا میں اٹھائی جائیں اور ملمہ سازی کر کے عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن تاریخ کی سچائیاں چھپائے نہیں چھپ سکتی. آپ نے تو ذکر کیا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی بات، صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک دور ایسا آیا ہے کہ اس دور کی سب سے پوش کمیونٹی جس کو کہا جاتا تھا وہ یونانی ہوا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. یونان جو ہے فلسفے میں عروج رکھتا تھا، بہت سارے علوم کا مرکز تھا. تو اس دور میں عورتوں کو 5 زنجیروں میں باندھ کر وہ بازار لاتے تھے. اللہ، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں. تو دانشوروں نے یہ لکھا بھی ہے کہ ان زنجیروں کو، جو 5 زنجیریں باندھ کر عورت کو لاتے تھے، بلکہ ایک سیمینار رشیا میں اس بات پر ہوا تھا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے. اللہ اکبر. اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. وہ اس بات پر بہت بڑا اجتماع کیے ہوئے تھے کہ عورت کو کس مقام پر رکھا جائے، انسان سمجھا جائے یا یہ انسان کے علاوہ کوئی ہے. اللہ. تو یہ وہ دور تھا. اب جو میں نے 5 زنجیروں کی بات کی، کیا بہترین بات ہے. ایک محقق نے کہا ان 5 زنجیروں کو توڑ دیا اسلام نے اور انہی کی جگہ عورت کو زیور بنا دیا. آج بھی آپ دیکھیں عورت یہ 5 چیزیں تو پہنتی ہے. دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، دونوں ہاتھوں پیروں میں پہل بھی ہیں اور گلے میں اس کے ہار بھی ہے. تو اگرچہ یہ زیور بن گیا لیکن پچھلے زمانے کی کچھ باقیات ہیں یہ. اچھا. کہ اس کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تھا اس کو تو زنجیر بنا کر کے رکھا گیا تھا. آج تو اس کو زیور کس نے بنایا؟ صحیح. تو اسلام کے متعلق جو ہرزہ سرائی کرتے ہیں انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آتے ہیں شروع سے کہ عورتوں کے حقوق کی بات جو کر رہے ہیں، سب سے پہلی چیز ان کے دماغ میں یہ آتی ہے ایکویلٹی. برابری کیوں نہیں دیتا اسلام؟ جی. سب سے پہلی اسی چیز کو اٹھاتے. دیکھو قرآن پاک میں تو رب تعالیٰ نے پیدائش کے معاملات میں فرمایا کہ ہم خلقت میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اس رب سے اپنے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا. تو یہاں پر ایک نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو پیدا کیا اس کا ذکر ہے. دونوں خلقت میں برابر ہیں. جی برابر. ثواب کے معاملے میں کبھی آپ نے کوئی روایت سنی ہے کہ عورت حج کرے گی تو آدھا حج ملے گا، مرد حج کرے گا تو پورا حج ملے گا؟ کہیں نہیں سنا. نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، نیکیوں میں بھرپور حصہ اٹھائے گی، مرد کے برابر ہے. اور ان کے دعوے کے اعتبار سے برابری کا معاملہ اگر دیکھیں تو یہ برابری وہاں چاہتے ہیں جہاں عورت کے مزاج کے خلاف ہے.